अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान उमर जावेद प्रोग्राम जुर्म अंजाम के साथ। पाबंदी के बावजूद भी लाहौर में खूनी खेल यानी पतंगबाजी रोज़ाना की बुनियाद पे हो रही है। रोज़ाना की बुनियाद पर लोग जख्मी हो रहे हैं और अपनी जानों से हाथ धो रहे हैं। पुलिस जिसका फर्ज बनता है कि इस खूनी खेल को रोके, वो रोकने में क्यों नाकाम है? वालिदैन अपने बच्चों को इस खूनी खेल खेलने से क्यों नहीं रोक रहे? और कानून क्या कहता है? क्या सज़ा है, क्या जुर्माना है? इन तमाम सवालों के जवाब सिर्फ प्रोग्राम जुर्म अंजाम में। जी, हम इस टाइम पहुंच चुके हैं उस इलाके में जहां पर तीनों दोस्त रिहाइश पजीर थे और मकतूल के अहले खाना से जानने की कोशिश करेंगे कि वो इस साने के ऊपर क्या कहते हैं। कातिल डोर के बायस उनका लखते जिगर उनसे बिछड़ गया, जबकि जो दो दोस्त जख्मी हैं उनके अहले खाना से भी पूछेंगे कि वो इस कातिल खेल के बारे में क्या कहते हैं और हुकूमत से वो किस हद तक नाला हैं। इस टाइम हम नसीबुल्लाह के घर में मौजूद हैं। वो बदनसीब जो घर से दवाई लेने के लिए निकला लेकिन कटी पतंग की डोर की जद में आ गया और अपनी जान की बाजी हार गया। उसके अहले खाने इस बारे में क्या कहते हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। नसीबुल्लाह के बड़े भाई ज़मान हमारे साथ मौजूद हैं। ज़मान, उस रोज़ क्या हुआ, ज़रा वाक़या तफसील बताइएगा। तो घर से निकला वो अपने दो दोस्तों के साथ। वो कह रहा था मैं मेडिकल स्टोर पे जा रहा हूँ अपने दोस्त को मिलने और मेडिसिन लेने। जब वो जलारा चौक के करीब पहुंचा ना, जलारा चौक के करीब, तो एक क्लच वाला गुड्डा था तंग जो लटकी हुई थी, और जो उसका क्लच था, जो डोर थी, वो मेन तार के ऊपर लगी हुई थी। जब वो उसके पास से गुजरने लगे ना, जो तार थी, जो क्लच वाली तार, तो उनको टच हो गई। टच होने के बाद उनको करंट लग गया। तीनों को करंट लगा। जो भाई था वो बाइक की टैंकी के ऊपर था, बाकी जो दोस्त थे वो उसके पीछे बैठे हुए थे, जिसकी वजह से ज़्यादा करंट उसको लगा है। फिर उसके बाद उसके दोस्त ने मुझे कॉल किया कि भाई को करंट लग गया, आप जल्दी आओ। जब मैं उधर पहुंचा संगीत सैलमे के पास, उसके पास, तो उसमें है ना जान नहीं थी है, यानी कि फिर इस तरह मुझे महसूस हुआ। फिर मैं उसको ले गया नवाज शरीफ हॉस्पिटल लेकर गया। वो अपनी ट्रीटमेंट करते रहे 10-15 मिनट 20 मिनट करने के बाद उन्होंने हमें बता दिया कि आपके भाई की डेथ हो गई है। तो हम ये अपील करना चाहते हैं हुकूमत को कि ये पतंगबाजी बंद करे। अगर पुलिस वगैरह पतंगबाजों को पकड़ती है तो वो रिश्वत लेकर छोड़ देती है। इस तरह नहीं होना चाहिए। नसीब की उम्र क्या थी और नसीब क्या करता था? नसीब की उम्र 17 साल उम्र थी। वो गाड़ियों के एसियों का काम करता था। अस्पताल में भी कुछ सुना कि जब आप अस्पताल में लेके गए तो डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, लेकिन उसके बाद दोबारा उसकी कुछ सांसें बहाल हुई, फिर आप किसी और अस्पताल लेके गए उसे। वो फिर जब हम घर लेकर आए, वो क्या हुआ, वो जरा तफसील बताइए। हॉस्पिटल हम लेकर गए थे, हॉस्पिटल वालों ने जवाब दे दिया कि आपके भाई की डेथ हो गई है। हम उसको घर ले आए। तकरीबन 1.5-2 घंटे बाद उसको सांस यानी कि झटका लिया उसने। अब अल्लाह बेहतर जानता है वो उसके अंदर करंट की वजह से झटका आया है या उसने सांस लिया है, ये हम नहीं बेहतर हमें पता। फिर हम उसको मियो हॉस्पिटल लेकर गए हैं। मियो हॉस्पिटल उन्होंने 3 ECG किए हैं। उन्होंने बताया कि आपके भाई की डेथ हो गई है। उसके बाद हम फिर सर्विस हॉस्पिटल लेकर चले गए हैं। उन्होंने भी 3-4 ECG की है। उन्होंने भी बोला कि आपके भाई की डेथ हो गई है। उसके बावजूद हम फिर जब भाई को लेकर आए हैं सुबह, यानी कि तकरीबन 3-4 बजे हम वापस घर लेकर आए हैं भाई को। फिर हम जब चारपाई पे उसको लटाया मैयत को, उसके बावजूद फिर उसने झटका लिया है। फिर मोहल्लेदारों ने सब ने शोर कर दिया कि मैयत अभी सांस है उसकी। उसके बाद हमने गहराई खोदा, उसके अंदर उसको रखा, रेत वगैरह उसके ऊपर डाली है। फिर बसाते मैंने खुद देखा कि उसके सर ने यानी कि उसके फेस ने 2 मरतबा झटके लिए हैं। उसके बाद जब वो थोड़ी देर गुजरी है ना, तो उसके बाद वो जिस्म सारा ही ठंडा हो गया। फिर मेरा एक दोस्त है MBBS उस्मान आरिफ उसका नाम है, उसको मैंने कॉल किया। उसने आकर चेक किया तो उसने बताया कि आपके भाई की डेथ हो गई है काफ़ी देर की। वो करंट की वजह से उसने वो सांस लिया है या झटके उसको महसूस हुए हैं। तो आप अपने भाई के इस कत्ल का जिम्मेदार किसको समझते हैं? कौन जिम्मेदार है?
पतंग उसका जिम्मेदार तो अब हम किसी के ऊपर इल्ज़ाम तो नहीं लगा सकते। जो होना था वो तो अब अल्लाह ताला को पता है इसमें क्या बेहतरी थी हमारे लिए या उसके लिए क्या बेहतरी थी। हम सिर्फ इतनी अपील करना चाहते हैं कि ये जो पतंगबाजी है ना ये नहीं होनी चाहिए। जो काम गलत है, कानूनी जुर्म है पतंगबाजी। और जो पकड़ लेते हैं पुलिस वाले या डॉल्फिन वाले पकड़ लेते हैं पुलिस वाले उसको पतंगबाजों को, या जो बनाते हैं जो सेल करते हैं, फिर उसके बाद उनसे रिश्वत लेकर छोड़ देते हैं। 2000 ले लिया, 1500 ले लिया, उसके बावजूद वो आकर फिर वही कारोबार शुरू कर लेते हैं। तो ये सब गलत है। हम अपील करते हैं कि इसको ख़त्म किया जाए। आप लोगों ने मुकदमा किसके नाम दर्ज किसके खिलाफ दर्ज करवाया? वो पुलिस वालों ने बोला कि अगर आपने वो FIR दर्ज करवानी है तो आपको पोस्टमार्टम करवाना पड़ेगा। तो हमने पोस्टमार्टम नहीं करवाया, तो इस वजह से हमने किसी के ऊपर मुकदमा नहीं दर्ज करवाया। माँ जी आप बताइएगा कि आपका पोता था, किस तरह बात की कि यह बात मेरा देखेगी, सिर्फ मेरा यह तो हमारे लोगों को मैं माफी मांगी। पतंग वाला न चढ़ो, जिंदा न चढ़ो बस। नहीं आप पोते के बारे में बताइएगा किस तरह का था? क्या बताएगी नहीं, मेरा दिल का टुकड़ा है। 2-2.5 साल पहले उसकी पीऊ टूट गया हुई है। ये बात अनूठी क्या आएगी? तुम्हारे को मैं हाथ जोड़ लिया कि पतंग वाला जिंदा न चढ़ा। मेरा पोतरा वर्ग उसको चूरी पैर दियो, मेरा से पोतरा चील दिया है। मेरा बच्चे वर्ग पोतरा है मेरा, वो चील देती है। वो उसको ख़त्म करो, उसको कोई जिंदा न चढ़ो, कोई पतंग बना ले मेरा। रह गई कल्ला रह गई कल्ला। 2 चाचा है, वह बेटी इतना है, वह भी बीमार है। फिर तकड़ा सी वो भी टूट गए, पोतर तकड़ा सी वो भी टूट गए, कल्ला रह गई। तो आप उसके नसीब के मोहल्लेदार हैं। मोहल्ले के अंदर पतंगबाजी होती है तो कभी आप लोगों ने शिकायत वगैरह की? पुलिस ने कोई आके यहाँ पे कार्रवाई की है? पुलिस इस तरह कार्रवाई करती है, लंघते मोटरसाइकिलों ते गड्डी ते लंघते किसी दे छत्तों पतंगबाजी उड़ती होवे तो उन्होंने बच्चा कोई होवे तो फड़ के कई लै जाती, कई बच्चे दौड़ जाते हैं। जे फड़ के लै जाते हैं तो कोई 2000 या 1500 दे के कोई सिफारिश करा के तो वापस आ जाते हैं। इस वास्ते इन्होंने लोगों पर असर नहीं पैंदा। ये मुश्किल बनाने वालों ते जिम्मेदारी पुलिस कानूनी कार्रवाई करे तो फिर रोक सकता, वरना अडाण वाले तो कोई छोटे होंगे बच्चे, कोई सियाने होंगे ने, ये तो नहीं रुकते। तो बनाने वाले जो रुकणगे फिर इस चीज़ ते कंट्रोल हो जाएगा। फिर जी कतलो गारत खून खराबा होंदा पतंगबाजी नाल ये रुक सकता है। अगर जो हुकूमत पूरा एक्शन लवे तो रुक सकता है। बतौर मोहल्लेदार आपने नसीब को कैसा पाया? कैसा लड़का था? बतौर मोहल्लेदार असी बच्चा साढ़े हथी पैदा होया ते बहुत अच्छा बच्चा था, बड़ा और अखलाक सी। इन्ना जनाजा और होया, असी सारे पठाणा के जनाजे नाल जाते रहे, महल्ले च भी बाहर भी कई दोस्तों के नाल जनाजे नाल जाते हैं। भी सारे ज़्यादा पठान होंदे हैं, पंजाबी घट होंदे सन। ऐस वाहद जनाजा असी और पढ़िया जिहदे च पठान थोड़े सन ते पंजाबी और महल्लेदार बहुत ज़्यादा सन। 500-600 का तकरीबन जनाजा होया। जी जैसे आपने सुना मोहल्लेदारों और उनके अहले खाना के तासुरात। जब नसीब यहाँ घर से निकला तो उसके साथ 2 दोस्त भी थे। उन दोस्तों की इस टाइम क्या सूरत हाल है, उनकी सेहत कैसी है, उनकी तरफ जान के चल के वो भी जानते हैं। 11 अप्रैल को जब नसीब घर से अद्वियात लेने के लिए निकला तो उसके 2 दोस्त भी हमरा थे, जिसके अंदर अहमद और सुल्तान शामिल हैं। दोनों बच्चे भी जख्मी हुए थे। हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि उस रोज़ क्या हुआ। अहमद बताइए कि उस रोज़ क्या हुआ था? हम घर से दवाई लेने निकले थे और स्टोर पे जा रहे थे। जलान चौक से क्लच वाला गुड्डा गिरा, वो आदि उसका जोन सा क्लच पर तारों पे था, मेन तारों पर। तो इसने आवाज़ लगाई या गुड्डा कोई भी ना पकड़े। जब इसने आवाज़ लगाई उतनी देर में इसके ऊपर ही गुड्डा आ गया, इधर नाक पे लग गया। इसने ऐसे किया तो वहाँ ज़्यादा लड़के खड़े हुए थे, किसी ने भी नहीं बचाया। ये भी भाग गया और नसीबुल्ला भी भाग गया था। मैं नीचे लेटा हुआ था, मैं उठा उसके पास नसीबुल्ला के खड़ा हुआ तो नसीबुल्ला के साथ जब खड़ा हुआ वो गिर गया नीचे। बस उसने सांस नहीं ली, 2 सांस ली है उसने। बाद मैंने रेत में डाला, उसको उधर से उठाया। फिर मैंने भाई को कॉल किया, भाई फिर आया, वो
भाई ने बाइक पे पढ़ाया वो हॉस्पिटल ले इस हादसे में आप भी जख्मी हुए थे? जी मैं भी जख्मी कहाँ हुआ। पे आपके चोटें हैं? एक यहाँ पे चोट लगी हुई है तो एक इधर लगी हुई है, ठीक है। ये लगी हुई। तो आप लोगों ने नसीब के वालिदैन ने तो इसलिए मुकदमा दर्ज नहीं करवाया क्योंकि वो पोस्टमार्टम नहीं करवाना चाहते थे, आप लोगों ने करवाया कोई कानूनी नहीं कार्रवाई? हमने कुछ भी नहीं करवाया, लेकिन वो बॉडी भी नहीं थे दे रहे वो इस वक्त से, इसलिए नहीं थे दे रहे, लेकिन हम नहीं थे चाहते हम ऐसे करें। सुल्तान, आपके कहाँ पे चोटें आई और आप भी उस टाइम मौजूद थे, तो आप पतंगबाजी के हवाले से आप क्या कहते हैं? मैं तो फ़िलहाल यही कहना चाहता हूँ, मेरे ये इधर चोटें लगी हैं और ये हाथ पे लगी है, दोनों हाथ मेरे ज़ख्मी हुए थे। पतंगबाजी बंद होनी चाहिए, यह सरासर कानून जुर्म है, इसको बंद करना चाहिए। हमारा एक दोस्त इस दुनिया से पर्दा फरमा गया है, इसलिए हम चाहते हैं कि पतंगबाजी को बंद कर देना चाहिए। कितने अरसे से आपकी दोस्ती थी? मैं तो फ़िलहाल नया आया हूँ, अभी मुझे थोड़े दिन हुए हैं, उनके साथ फ्रेंडशिप हुई है मेरी। और आपकी अहमद कितने अरसे से दोस्ती? मैं शुरू से उसका दोस्त हूँ, भरोसी है मैं, ये भाई है मेरा ये। तो अब ज़रा अहमद के बारे में, नसीब के बारे में अहमद बताइएगा कि किस तरह का लड़का था और कैसे दोस्तों के साथ रहता था? हाँ बहुत ही अच्छा था, इसका अच्छा अखलाक था, किसी के साथ चिन भी नहीं थे करता, किसी को भी वही नहीं थे करके बुलाता, बे बे करके बुलाता था सबको। बतौर दोस्त आप क्या अपील करेंगे कि पतंगबाजी के बाइस आपकी आंखों के सामने आपके दोस्त की जान चली गई? क्या यही दोस्त यही कहते हैं ये बंद होनी चाहिए, उड़नी चाहिए, गुड्डी जोन से बनाते हैं उसको पकड़ना चाहिए। पुलिस वाले आते हैं इनके घर में रेड करते हैं, पैसे लेते हैं, फिर वापस चल जाते हैं, जिनको पकड़ते हैं फिर छोड़ देते हैं पैसे लेके। एक जानिब धाती डोर या कटी पतंग की डोर जो है वो किसी न किसी को ज़ख्मी कर देती है या किसी की जान ले लेती है, तो दूसरी जानिब काइट फ्लाइंग एसोसिएशन जो है वो बसंत जैसे त्यौहार को खोलने का मुतालबा भी करती है। डिस्ट्रिक्ट काइट फ्लाइंग एसोसिएशन के सदर इस टाइम हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि वो इस बारे में क्या राय रखते हैं। शेख साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आप पिछले कोई 10-15 साल से एक तहरीक चला रहे हैं कि बसंत जो है वो मनाई जानी चाहिए। इस हवाले से आप क्या समझते हैं, जो आए रोज़ किसी न किसी इलाके में डोर फिरने से कोई ज़ख्मी हो जाता है या कोई जान की बाजी हार जाता है, इस पर आपके क्या तासुरात हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जी कि आपने ये अहम सवाल किया है जो कि हर साल होता है और हर साल हम रिक्वेस्ट करते हैं, अपनी डिमांड करते हैं गवर्नमेंट से। वो इसलिए करते हैं कि 2007 के बाद गवर्नमेंट ने एक कानून बना दिया था जिसके मुताबिक 15 दिन के लिए हमें इजाज़त है और 365 दिन होते हैं। 350 दिनों में ये काइट फ्लाइंग हराम है, 15 दिन के लिए हलाल की जाती है। इसका फैसला अब आप ही कर लीजिए। और जो पाबंदी के दौरान हमने कभी भी हमायत नहीं की कि पतंगबाजी होनी चाहिए, पाबंदी का हम एहतराम करते हैं। इसीलिए हम रिक्वेस्ट करते हैं गवर्नमेंट से कि जो आपने लाभ बनाया उसके मुताबिक हमें इजाज़त दे। लेकिन 15 साल हो गए हैं, गवर्नमेंट ने हमें कोई इजाज़त नहीं दी, ना देती है। हर साल जाते हैं, इवन कि हमारे पास सुप्रीम कोर्ट का आर्डर भी है, कानून भी है, उन्होंने इंस्ट्रक्ट भी की हुई है गवर्नमेंट को कि इसको अकॉर्डिंग टू लॉ रेगुलेट करे। लेकिन पिछली हुकूमत की हठधर्मी थी जिसने इस पर अमल नहीं किया। अब इस हुकूमत से हमें उम्मीद थी और हम इस बार कोर्ट में भी हमारा केस था जो 25 लास्ट मंथ फरवरी में हमारी डेट थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये कोरोना का हैपन हो गया और जिसने सारी दुनिया को ये स्टक करके रख दिया है। लेकिन शेख साहब, जो आप लोगों की एसोसिएशंस थी वो भी किसी चीज़ के ऊपर कंसेंसस नहीं कर सकी कि मोटी डोर का इस्तेमाल बंद किया जाए, बड़ी पतंग, बड़ी साइज़ की जो पतंग है उसको रोका जाए। तमाम चीज़ें जो है वो मार्केट में वैसे ही अवेलेबल थी और मोटी डोर की वजह से ही ज़्यादातर हलाकतें नोट की गई हैं कि गले पे डोर फिरती है, बंदा तोड़ने की कोशिश करता है, वो नहीं टूटती और बिल आखिर उसकी इशारा कट जाती है। तो आप लोगों का अपना भी तो कंसेंसस एसोसिएशंस का नहीं हो सका? देखो, एसोसिएशन ने बड़ी जद्दोजहद करने के बाद एक कानून बनवाया है, चरही को बयान किया हुआ है, उसके पिन्ने का अपना दोबारा उसको बहाल कराया है और बरीक डोर
جو PCSIR سے اسٹرینتھ اس کی مقرر کروائی ہے اس کے علاوہ کوئی ڈور نہیں بن سکے گی. لیکن یہ اسی صورت میں ہوگا جب اس پہ امپلیمنٹ گورنمنٹ کرائے گی. جب تک امپلیمنٹ نہیں ہوگا ہم کسی کی بھی ذمہ داری نہیں لے سکتے. امپلیمنٹ ہونے کے بعد دکانیں آپ کھلائیں اور وہاں پنا اگر نظر آئے پنا بکے گا تو آٹومیٹکلی یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی. ہم اس کے باوجود موٹی ڈور بنانے والوں کی سخت مذمت کرتے ہیں اور یہ لوگ بظاہر یہ لوگ بے گناہ لوگوں کو مارنے کا سبب بن رہے ہیں. ہم ان کی حمایت نہیں کرتے اور گورنمنٹ کی بھی چاہیے اس پہ سختی سے عمل کرے. اور پولیس کی سب سے بڑی یہ بات ہے کہ پولیس کہیں چھاپا مارتی ہے. پولیس کو یہ جو موٹی ڈور ہو اسی وقت اس کو جلا دے, جو بریک ڈور ہو اس کو واپس کر کے تنبیہ کرے, اس میں پرچہ کاٹے. بھئی جب آپ گورنمنٹ اجازت دے گی پھر یہ اڑائیں. لیکن پولیس کا کام ہے جو پکڑتی ہے وہ کیا ہوتا ہے, پولیس کا سسٹم کیا ہے وہ آپ سب جانتے ہیں. موٹی ڈور ہیں وہ پکڑے, ہم ان کے ساتھ ہیں. اگر ان کو ہماری ضرورت ہے تو ہم ان کے بالکل شانہ بشانہ جانا اس حوالے سے کیا کہیں گے کہ جو موٹی ڈور کا کاروبار آج بھی کر رہے ہیں اور اس کی وجہ سے روزانہ تقریباً اگر میں آپ کو 1 مہینے کی بات کروں تو 5 سے زائد افراد زخمی ہوئے, 2 افراد اپنی جان کی بازی ہار گئے, تو اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے کہ اس کے اوپر کیوں نہیں امپلیمنٹ ہو رہا ہے؟ یہ موٹی ڈور پھر کہاں سے آ رہی ہے؟ دیکھیں یہ ہمارا کام نہیں ہے, یہ بظاہر انتظامیہ کا کام ہے. باقی آپ نے 1 مہینے کی مثال دی ہے, 1 مہینے میں پورا لاک ڈاؤن ہوا ہے, لوگ کہاں جائیں؟ انہوں نے گھر میں رہنا نا. تو گھر میں آپ پتنگ بازی سے منع کریں گے, باہر جانے سے منع کریں گے, پھر ماں باپ کیا بچوں کے بھی آپ بیٹھ کے فلمیں دیکھیں, آپ گیمیں کھیلیں. پھر ماں باپ یہ ترغیب تو نہیں دے سکتے کہ آپ اپنے بچوں کو کوئی دوسری طرف لگائیں. یہ بڑا اہم مسئلہ تھا لاہور شہر کا, ختم نہیں ہوا. 20 سال ہو گئے ہیں, پولیس نے اس کو ختم کرنے کی کوشش کی ہے لیکن آج تک ختم نہیں ہو سکتا. لیکن بدقسمتی ہے کسی ریاست نے, کسی گورنمنٹ نے اس پہ امپلیمنٹ کرنے کی کوشش نہیں کی. بھئی یہ کیوں حادثات ہو رہے ہیں, اس کا سبب آپ کیا ہے, اس کو نہیں ہونا چاہیے. کبھی کسی نے اس کے بارے نہیں سوچا. لاسٹ کوشچن شیخ صاحب, اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جس قانون کی آپ بات کر رہے ہیں اس پہ عمل درآمد ہو جاتا ہے تو 15 دن کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ شہر میں پتنگ بازی نہیں ہوگی اور باقی 350 دن جو ہے وہ بغیر پتنگ بازی کے لوگ گزار لیں گے؟ دیکھیے میں نے بھائی ہم نے پہلے یہ تصویر دی ہوئی ہے کہ بسنت چونکہ شہر لاہور کا ایک کلچر ہے, چھتوں کا حسن ہے, 2 دن کے لیے اس میں لاہور شہر میں اجازت دی جائے. باقی سارا سال جس نے کائٹ فلائنگ کرنی ہے 4 زونوں میں اس کو جہاں دے دیں لاہور شہر میں. وہاں نہ موٹی ڈور بنے گی, نہ اڑے گی, نہ بڑی پتنگ اڑے گی. چھوٹی پتنگ جو سائز ہوگا, جو قانون کے مطابق ڈور ہوگی وہیں اڑے گی. وہیں سے اگر یہ سسٹم چل پڑا تو پھر ہر جگہ وہی سسٹم ہوگا. قاتل ڈور کی وجہ سے لاہور میں آئے روز جانے کا سلسلہ جو ہے وہ رک نہیں رہا اور حکومت جو ہے وہ سختی سے کہہ رہی ہے کہ پتنگ بازی نہیں ہونے دیں گی اور اس کے اوپر امپلیمنٹیشن جو ہے وہ کروائی جائے گی. وزیر قانون راجہ بشارت صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ جب حکومتی آرڈرز بھی موجود ہیں اس کے باوجود بھی پولیس کیوں راجہ صاحب پتنگ بازی کے اوپر جو ہے وہ قابو نہیں پا رہی اور کیوں پتنگ بازی جب ہو رہی اور روزانہ کی بنیاد پر جانے جو ہے وہ جا رہی ہیں؟ دیکھیں جی, سب سے پہلے تو میں یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ یہ بالکل آپ کا فرمانا درست ہے کہ قانون موجود ہے اور اس پر عمل درآمد بھی ہونے کی ضرورت ہے. لیکن جہاں تک اس بات کا سوال ہے کہ پولیس کارروائی نہیں کرتی, میں اس سے تھوڑا سا اختلاف کروں گا. پولیس بالکل کارروائی کرتی ہے اور میرے خیال میں کہ جو ہم ڈیلی کرائم رپورٹ دیکھتے ہیں اس میں کوئی دن ایسا نہیں کہ جس دن کائٹ فلائنگ کی جو قانون ہے اس کی خلاف ورزی کے سلسلے میں مقدمات درج نہ کیے جاتے ہوں. لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر حکومت اس بات پر پابندی حکومت نے لگائی ہے کائٹ فلائنگ پہ تو حکومت کا اس میں کوئی مقصد نہیں تھا, یہ ایک عام آدمی کی جان کے تحفظ کے لیے لگائی گئی تھی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس طرح آج کل جس سچویشن سے ہم گزر رہے ہیں کرونا وائرس کے حوالے سے, تو یہاں اگر ہم لوگوں کو اس بات کی ترغیب دیتے ہیں کہ وہ گھروں میں رہیں تو اس میں گورنمنٹ کا مفاد نہیں ہے بلکہ ایک آدمی جو ہے اس کی اپنی صحت اور حفاظت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو محدود رکھے. اسی طرح کائٹ فلائنگ کا یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ جس گھر کی چھت پر سے
کائٹ فلائنگ ہو رہی ہوتی ہے اور نیچے ماں باپ بیٹھے ہوتے ہیں, بہن بھائی بیٹھے ہوتے ہیں اور بچے یا بعض اوقات جوان لوگ بھی کائٹ فلائنگ کر رہے ہوتے ہیں, تو انہیں خود اس بات کا احساس کرنا چاہیے کہ ایک ان کی اپنی جان خطرے میں ہے اور دوسرا ان کے اس فیل کی وجہ سے سینکڑوں جانیں جو ہیں وہ ایٹ سٹیک ہے. راجہ صاحب, عمومی طور پہ ہمارے جو رویے ہیں وہ اس طرح کے ہیں کہ ہمیں شعور اور آگاہی جو ہے وہ کم ہی سمجھ آتی ہے, اور اگر کوئی حکومت کیمپین کر رہی ہو تو ہم اس کو بہت زیادہ اگنورنٹ ہوتے ہیں اس کی طرف سے. لیکن آج جب ہم نے مختلف پتنگ بازی کے باعث جو لوگ فوت ہو گئے یا جو زخمی ہیں ان سے پوچھا, تو زیادہ تر لوگوں نے اس چیز کے اوپر اسپیسیفکلی اس چیز کے اوپر فوکس کیا کہ پولیس بالکل پکڑتی ہے اور اعداد و شمار کا ایک گورکھ دھندا بھی بنایا ہوا ہے, لیکن زیادہ تر لوگوں کو اس لیے سزا نہیں ہوتی, اس لیے ڈیٹرنس جو ہے وہ کریٹ نہیں ہو رہی کہ پولیس جو ہے وہ پیسے لے کے چھوڑ دیتی ہے. پولیس کے جب اس حوالے سے پوچھا تو پولیس کہتی ہے کہ ان کی کیپیسٹی بلڈنگ کی ضرورت ہے, انہوں نے اور بہت سے کام کرنے ہوتے ہیں, اس لیے ون آف دا فوکس از آن کائٹ فلائنگ کہ اس کی جو پروہیبیٹیشن اس کے اوپر کیا جائے, لیکن ان کی بھی کیپیسٹی بلڈنگ کی ضرورت ہے. تو دو متضاد چیزیں جو تھی وہ سامنے آئی, آپ اس پہ کیا کہیں گے؟ بالکل آپ کا فرمانا درست ہے کہ پولیس میں کیپیسٹی بلڈنگ کی ضرورت ہے اور اس سلسلے میں اقدامات بھی کیے جا رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اگر آج ہم جب کسی بھی حوالے سے بات کرتے ہیں تو اگر ہم سابقہ کسی حکومت کا حوالہ دیں تو اس سے تاثر یہ لیا جاتا ہے کہ شاید ہم پولیٹیکل پوائنٹ اسکوئرنگ کر رہے ہیں. لیکن میں اس سے ہٹ کر آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پولیس میں آپ دیکھیں کہ پچھلے تقریباً 1 دہائی سے پولیس میں نئی بھرتیوں پر پابندی آئی تھی. وہ پہلی بار آ کے عثمان بزدار صاحب کی گورنمنٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ پولیس میں 10,000 لوگوں کو بھرتی کیا جائے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے علاوہ پروسیکیوشن میں بہتری کی ضرورت ہے, پولیس کی موبلائزیشن کے لیے ضرورت ہے. پچھلے 10 سال سے پولیس کے لیے کوئی نئی گاڑی نہیں خریدی گئی. پہلی بار آ کر عثمان بزدار صاحب نے پولیس میں 500 گاڑیاں نئی خریدنے کی منظوری دی اور اس کے لیے فنڈز فراہم کیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ادارہ جس سے آپ کی ہر وقت یہ توقع ہوتی ہے کہ وہ آپ کی توقعات کے مطابق ڈیلیور کرے, پھر اس کو اگر وسائل فراہم نہ کیے جائیں. آپ خاص سے متحرک وزیر قانون ہیں, آپ کرائم اور پروسیکیوشن کی بہت زیادہ میٹنگز بھی لے رہے ہوتے ہیں اور آپ کو ان چیزوں کا آپ سمجھتے ہیں کہ اگر پولیس کو یہ تمام چیزیں دے دی جائیں جس کے بارے میں وہ گاہے بگاہے کہتے رہتے ہیں, تو پھر پولیس جو ان کا کام ہے, جس طرح سے یہ کائٹ فلائنگ آرڈیننس ایک موجود ہے, کرونا بھی چلیں, ابھی آپ نے کرونا کا ذکر کیا, یہ تمام چیزیں تو وہ ان چیزوں کے اوپر قابو پا سکتے ہیں جو ان کی ڈومین میں آتی ہے؟ دیکھیں, میں گزارش یہ کرنا چاہوں گا کہ شاید 100% پرفیکشن تو کہیں بھی نہیں ہے, ہم اتنا پرفیکٹلی نہ کر سکیں, لیکن اتنا ضرور ہے کہ اگر آج پولیس کو اس کی ضرورت کے مطابق جو وسائل ہیں وہ فراہم کر دیے جائیں تو کل ہم ان کو آنسریبل ضرور بنا سکتے ہیں. راجہ صاحب, ویری پریسائزلی ابھی اگر لاہور کی بات کی جائے تو 4,000 سے زائد مقدمات درج کیے گئے ہیں ان 4 ماہ میں, اور اس کی سزا جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ 15,000 فائن ہے اور کچھ ماہ کی قید ہے, جو کہ اگلے دن بیل بھی ہو جاتی ہے. آپ جب رات کو گرفتار ہوتے ہیں, اگلے دن صبح پیش کیے جاتے ہیں تو آپ کی ضمانت ہو جاتی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ بطور وزیر قانون اس کی سزا بڑھانے کی اور جو جرمانہ ہے اس کو بڑھایا جائے تو لوگوں میں خوف پیدا ہوگا؟ دونوں چیزوں پر غور کیا جا سکتا ہے, لیکن اصل ضرورت یہ ہے کہ جب مقدمہ درج ہو جاتا ہے تو اس کے بعد اس کی پروسیکیوشن کا تعلق ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس میں پروسیکیوشن کو بھی افیکٹو کرنے کی ضرورت ہے تاکہ کوئی ملزم جو ہے وہ سزا سے بچ نہ سکیں, اور جب کسی کو جرم کی چاہے تھوڑی سزا ہے چاہے زیادہ سزا ملے گی تو اس سے ڈیٹرنس ضرور آئے گی. لاسٹ کوشچن, کائٹ فلائنگ ایسوسیشن جو ہے وہ پیرالل متحرک چل رہی ہے اور گزشتہ 15 سال سے وہ کوشش کری کہ بسنت کی اجازت مل جائے. آج بھی جب یہ کائٹ فلائنگ ایسوسیشن والوں سے بات کی تو ان کا کہنا تھا کہ جی ہمارے پاس قانوناً جواز ہے کہ ہم پتنگ بازی کر سکتے ہیں, PCSIR سے ہمارے پاس نمونے موجود ہیں کہ اس سائز کی پتنگ ہونی چاہیے, اس سائز کی ڈور ہونی چاہیے, لیکن جب ان سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ اگر کوئی بندہ مرتا ہے تو اس کی ذمہ داری آپ لیں گے تو وہ فوری اس سے بالکل میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ اصل چیز یہ کسی نمونے کی بات نہیں ہے اور نہ ہی اس میں کسی آپ کا کوئی ادارہ ایسا ہے کہ جس سے سرٹیفیکیشن کی ضرورت ہے. یہاں تو ایک انسانی جان کا مسئلہ ہے, اس کی کوئی بھی گارنٹی نہیں دے سکتا.
اس میں زیادہ سے زیادہ یہ ہے ہم پریونٹیو میجرز لے سکتے ہیں جو کہ لینے چاہیے، اور پولیس پریونٹیو میجرز لیتی ہے اور گورنمنٹ کے کہنے پہ لیتی ہے. اس لیے اگر کائٹ فلائنگ والے ایسوسیشن والے یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ جو ہے اپنا کاروبار جاری رکھیں گے، لیکن اس کی وجہ سے اگر کوئی حادثہ پیش آتا ہے تو اس کی ذمہ داری ہماری نہیں ہے اور نہ ہم ذمہ داری لے سکتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کا اس بات سے یہ انکار اور یہ استدلال کہ وہ ذمہ داری نہیں لے سکتے، یہی ایک اس بات کا ثبوت ہے اور ایک جواز ہے گورنمنٹ کے لیے، لا انفورسنگ ایجنسیز کے لیے کام کرنے کا، کہ چونکہ ایک ایسا فعل ہے ان کا جس سے کسی وقت بھی کوئی بھی حادثہ رونما ہو سکتا ہے، تو اس کو روکنے کے لیے اقدامات کرنے چاہیے. راجد صاحب، ابھی لیٹلی ہم نے یہ دیکھا ہے کہ کپل آف ویکس کے اندر کرونا کی وجہ سے لاک ڈاؤن چل رہا ہے اور زیادہ تر شہری گھروں میں رہ رہے ہیں اور بچے بھی گھروں میں رہ رہے ہیں. پولیس کو بھی کچھ لوگ جو تھے وہ اس طرح کی سجیشنز دے رہے تھے کہ آپ پتنگ بازی کھول دیں تو سڑکوں کے اوپر رش کم ہو جائے گا، لوگ چھتوں پہ چلے جائیں گے. تو آپ والدین کے لیے بطور وزیر قانون کیا میسیج دیں گے کہ جو بچے پتنگ بازی کرتے ہوئے پکڑے جاتے ہیں اور ان پہ مقدمہ درج ہو جاتا ہے تو پوری زندگی کے لیے ان کا کیریئر جو ہے وہ داغدار ہو جاتا ہے، تو کیا میسیج دیں گے کہ لوگ؟ میں یہ خاص طور پر والدین سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ وہ اپنا احساس ذمہ داری جو ہے اس اپنے اندر پیدا کریں، اور جو بچے ان کے سامنے، ان کی آنکھوں کے سامنے چھتوں پر یہ کام کر رہے ہوتے ہیں انہیں اس سے بچائیں. یہ اپنے بچوں کی حفاظت بھی ہے اور دوسرے کے بچوں کی حفاظت بھی اس میں شامل ہے. تھینک یو ویری مچ. حکومت کی جانب سے پتنگ بازی پر پابندی تو عائد کر دی گئی اور پولیس نے اپنی کارروائیاں بھی شروع کر دی، لیکن اس کے باوجود بھی آئے روز کوئی نہ کوئی حادثہ پیش آتا ہے جس میں ڈور پھرنے سے شہری یا زخمی ہو جاتا ہے یا اپنی جان کی بازی ہار جاتا ہے. آج نصیب اللہ کے والدین بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ پولیس کو چاہیے کہ وہ مزید سختی کرے اور پتنگ بازوں کو، پتنگ سازوں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے، جس طرح ان کا بیٹا تڑپ تڑپ کے جان کی بازی ہار گیا اور کسی کے بچوں کو ایسے جو ہے وہ تکلیف برداشت نہ کرنی پڑے. ایس پی سٹی اس ٹائم ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں. صدر صاحب، تھینک یو ویری مچ فار دا ٹائم. ایک ابھی حال ہی میں آپ کی ڈویژن میں واقعہ پیش آیا جس میں 3 دوست موٹر سائیکل پہ جا رہے تھے اور دھاتی ڈور پھرنے سے کرنٹ لگا اور ایک موقع پہ دم توڑ گیا جبکہ 2 زخمی ہو گئے. اس کیس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ جی عمر بھائی، تھینک یو، آپ نے موقع دیا اپنے چینل کے ذریعے سے بات کرنے کا اور پولیس کا موقف لینے کا. تو اس پرٹیکولر کیس کی اگر ہم بات کریں تو یہ کیس جو ہے یہ ڈور پھرنے کا نہیں ہے، یہ کرنٹ لگنے کا کیس ہے. اگر اس کو دیکھا جائے بہت افسوسناک واقعہ ہے اور اس کا جتنا افسوس کیا جائے کم ہے. ایک نوجوان بچہ ہے، اس کی جان چلی گئی، لیکن اس کے فیکٹس اس طرح ہیں کہ ڈور لٹکی ہوئی تھی اور بجلی کے تار کے ساتھ، اور بچوں نے موٹر سائیکل کھڑی کر کے اس کو ڈور کو جو ہے وہ ہاتھ لگایا لوٹنے کے لیے، جس طرح ہمارے کلچر میں کہا جاتا ہے. تو اس سے اس کو کرنٹ لگ گیا. بہت افسوسناک واقعہ ہوا. پتنگ ہی وجہ بنی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہ ڈور پھری نہیں. اگر اس کو تھوڑا سا مزید ایکسٹینڈ کریں تو آپ نے سنا ہوگا جو پہلے جب بسنت ہوتی تھی تو وہ لوٹنے والے کلچر میں بھی بہت ساری ڈیتھس ہوتی تھیں. وہ بچے بھاگ رہے ہوتے تھے، چھت سے گر گیا پتنگ لوٹتے ہوئے، سیڑھیوں سے گر گیا، وہ شیڈ سے گر گیا. تو یہ انتہائی افسوسناک واقعات ہوتے تھے. اس میں کافی حد تک کمی آئی ہے. یقیناً آپ نے فگرز دیکھے ہوں گے، آپ ہاسپٹلز کے فگر میرے ذاتی علم میں ہے، آپ لیتے رہے ہیں، دیکھتے رہے ہیں، اب کمی ہے. لیکن اس میں مزید جو ہے وہ کمی آنی چاہیے. جہاں تک آپ کا یہ سوال ہے کہ اس میں پولیس کیا کر رہی ہے، اگر پولیس کے سٹیپس میں 2 چیزیں ہیں. ایک تو جنرلی ہے کہ ہم فگرز کی بات کریں کہ ہم نے کارروائی کیا کی ہے. پورے لاہور میں جو اس سال مقدمات درج ہوئے ہیں، 4656 جو مقدمات ہیں اس سال درج ہوئے ہیں، اور ان میں یہ جو 1883 مقدمے پچھلے سال کی نسبت زیادہ جو ہیں درج ہوئے ہیں.
یعنی کہ زیادہ ملزمان پکڑے گئے ہیں. اگر ملزمان کی تعداد کو ہم کہیں تو 4741 جو ہے کل ملزمان گرفتار کیے گئے ہیں اس سال, اور یہ بھی پچھلے سال کی جو کارروائی ہے اس سے 1800 ملزمان زیادہ ہیں. پولیس نے اپنی جو ایفرٹ ہے وہ مکمل طور پہ پروفیشنل طریقے سے کر رہی ہے, اور اس میں جو پولیس سٹیپس لیتی ہے اس میں آپ سے میں شیئر کر سکتا ہوں کہ ہمارا جو اس میں طریقہ کار ہے اس کے خلاف کارروائیوں کا, تو اس میں ہم کافی جو ایفرٹ کے ساتھ کام کر رہے ہیں. اور اس میں جو بیسیکلی جو پولیس سٹیپس لیتی ہے وہ ایک تو جو تھانہ کی موبائلز ہیں وہ تھانہ وائز پیٹرولنگ کرتی ہیں, اور ایکسکلوسیولی ان کو بریفنگ ہے کہ اگر کسی جگہ سے کوئی آپ کو پتنگ بازی کرتا ہوا نظر آتا ہے تو اس کے خلاف کارروائی کی جائے. اس کے ساتھ ساتھ جو سیچرڈے اور سنڈے کے جو دن آتے ہیں اس میں اسپیشل طور پہ ہماری جو ٹیمز ہیں موٹر سائیکلز پہ 2 جوان جو ہیں وہ آؤٹ ہوتے ہیں, اور ان کا ٹاسک یہی ہوتا ہے کہ آپ نے پتنگ بازوں اور جو ہیں پتنگ فروش ان پہ گلیوں میں سٹریٹس میں نیرو جگہوں پہ جا کے چیک کرنا ہے, اگر کوئی وائلیشن ہو پتنگ بازی کرتا ہوا یا پتنگ فروخت کرتا ہوا تو اس کو گرفتار کیا جائے. کاظمی صاحب, جیسے آپ نے فگرز شیئر کی اور جس طرح آپ یہ بتا رہے ہیں کہ جو آپ کے SOPs ہیں جن کے اوپر آپ فالو کر رہے ہیں ڈیفینیٹلی بہت اچھے ہیں. آج جب ہم اس مقتول نصیب اللہ کے گھر گئے تو انہوں نے بڑے سنگین قسم کے تھانہ لیول کے اوپر الزامات لگائے. ان کا کہنا ہے کہ پولیس اول تو کارروائی کرتی نہیں, اور اگر کارروائی کرے تو 1500-2000 روپیہ لے کے پتنگ ساز کو یا پتنگ باز کو چھوڑ دیا جاتا ہے. تو کیا جب آپ لوگ یہ چیک کرتے ہیں تو آپ لوگ اس چیز کو انشور کرتے ہیں کہ جو لوگ آئیں پکڑے جا رہے ہیں ان کو واقعی آپ لوگ سزا بھی دلوا رہے ہیں؟ دیکھیں, اس کا بڑا سیدھا سا جواب ہے, اور میں ایک پروفیشنل جواب کے علاوہ بھی آپ کو ایک جنرل جواب بھی بتاؤں گا کہ یہ اگر یہاں کسی قسم کی کوئی شکایت پہنچتی ہے ہمارے لیول پہ اور SHO کے لیول پہ بھی ایون آئے تو اس کا جو ہے وہ سخت ایکشن لیا جاتا ہے. اگر کوئی پیسے لے کے چھوڑ دینے کی اگر ایسی بات ہو تو اس پہ سخت ایکشن لیا جاتا ہے. اس قسم کی قطعی طور پہ گنجائش نہیں ہے, اور اس کی ڈپارٹمنٹل ایکشن ہوتا ہے. اگر کسی نے کوئی پیسے دیے ہوں تو وہ یقیناً اب بھی شکایت کرے تو ہم اس کا پروفیشنلی جو ہے وہ ایکشن لیں گے. کاظمی صاحب, آپ نے بڑے گراس روٹ لیول سے کام کرنا شروع کیا اور آپ اس لیول تک آئے ہیں. آپ نے ایک چیز ڈیفینیٹلی دیکھی ہوگی کہ پولیس اگر کسی چیز کو روکنا چاہے تو وہ اس کے لیے امپاسبل نہیں ہے. کئی محکمے ہیں جہاں پہ امپاسبل کا لفظ آ جاتا ہے, لیکن اگر پولیس کسی چیز کو روکنا چاہتی ہے, کرائم فائٹنگ پولیس شروع کر دے تو لاہور سے کرائم ختم ہو جاتا ہے. پولیس اگر منشیات فروشوں کے پیچھے پڑ جائے تو منشیات فروش جو ہیں وہ شہر چھوڑ کر بھاگنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں. آپ سے بھی تذکرہ بھی ہو رہا تھا چیزوں کا. تو کیا وجہ ہے کہ پھر پتنگ ساز اور پتنگ فروش جو ہیں وہ پولیس کی گرفت میں نہیں آ رہے, اور وہ سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کی جو تناسب ہے وہ برقرار ہے, اور لوگ آج کل بالخصوص یہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے راتوں کو پیچھے بھی ہو رہے ہیں, اور ان دنوں میں زیادہ واقعات رونما ہونے شروع ہو گئے ہیں ڈور پھرنے کے اور زخمیوں کے؟ بڑا اچھا آپ کا کوشچن ہے عمر صاحب. میں آپ کو یہ گزارش کروں گا کہ آپ نے بڑا صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا ہے. پولیس اگر روکنا چاہے تو روک سکتی ہے. اس میں 2 چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ یہ پتنگ بازی جو ہے یہ اسٹیٹ کے لیول پہ کسی زمانے میں منائی جاتی رہی ہے. اب دیکھیں, چونکہ سوسائٹی میں اتنا اس کی ڈیپ روٹس جا چکی ہیں تو اس کو گریجول ودڈرال جس طرح کہتے ہیں, تو اس کی گریجول ودڈرال ہو رہی ہے, اور یکدم جو ہے اس کو آپ کہیں کہ ختم ہو جائے وہ کوئی بھی چیز نہیں ہوتی, اس پر ٹائم لیتی ہے. اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آخری سٹیجز پہ ہے گریجول ودڈرال میں, اور یہ بھی اتنے لمبے عرصے میں گریجول ودڈرال نہیں ہو رہی, یہ بھی کوئی 4-5 سال میں ہو رہی ہے, اور اس لحاظ سے جو ہے وہ کافی حد تک یہ پازیٹیو ریزلٹس ہیں.
اگر ایک پتنگ باز پکڑا جاتا ہے تو اس کے خلاف کارروائی جو ہے وہ کس PPC کے تحت کی جاتی ہے, کون سا دفعات لگائی جاتی ہیں اور سزا کتنی ہے اس کے اندر؟ یہ آپ نے بڑا پیارا کویسچن کیا ہے. اس میں جو یہ معاملہ ہے یہ بڑا پینفل ہے کہ جب ایک پتنگ باز کو, پتنگ ساز کو جب پکڑا جاتا ہے تو اس کے خلاف پنجاب پروہیبیشن آف ڈینجرس کائٹ فلائنگ ایکٹیویٹیز آرڈیننس 2001 ہے. اس کی سیکشن 3 اور جو 4 ہے وہ ڈیل کرتی ہیں. تو سیکشن 3 میں اس کی ڈیفینیشن ہے اور 4 میں اس کی سزا ہے. کاظمی صاحب بس ایک پرسائزلی جو سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کا کانسیپٹ ہے, اگر لاہور میں پتنگ بنائی نہیں جائے گی, پتنگ سازی نہیں ہوگی تو ڈیفینیٹلی خریدنے والے کو پتنگ نہیں ملے گی, اور کاغذ اور جو شتیر ہے اور جو دھاگا ہے وہ ڈیفینیٹلی لاہور میں تو تیار نہیں ہو رہا ہوگا, باہر سے آ رہا ہوگا. تو کیا لوپ ہولز کہاں پہ ہیں جو یہ سارا کچھ آ رہا ہے, بن بھی جاتا ہے اور پھر بک بھی جاتا ہے؟ نہیں, اس میں اگر وہ سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کی بات دیکھیں نا تو اس میں تو ڈیمانڈ پہلے آتی ہے, سپلائی بعد میں ہوتی ہے. بھوک پہلے لگتی ہے, کھانا بعد میں جو ہے ملتا ہے. تو اس میں جو غلطی ہے زیادہ میں یہ سمجھتا ہوں یہ غلطی یوزر کی ہے, غلطی پتنگ باز کی ہے کہ اگر وہ نہ کر دیتا ہے تو وہ چیز بنے گی نہیں. اس میں اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ کوآپریشن جو ہے وہ عوام کی طرف سے بھی آنا چاہیے, سوسائٹی کی طرف سے بھی آنا چاہیے. پولیس ڈیفینیٹلی اپنا کام کرے گی, انشاءاللہ ہم اس سے زیادہ جو کر رہے ہیں اس سے بھی زیادہ کریں گے. بلکہ اسی میں اگر اس میں ہی ایڈ کر دوں تو ایک نیا ہم ایفرٹس میں جو پولیس کی ایفرٹس ہیں اس میں ایڈ کیا, ہم نے ڈرون کے ساتھ فوٹوگرافی شروع کی ہے. اور پچھلے ویک میں ہم نے مصری شاہ کے علاقے میں, شاد باغ کے علاقے میں اور شدرا ٹاؤن کے علاقے میں ڈرون کے ساتھ جو تصویریں لے کے ان جگہوں کو آئیڈینٹیفائی کر کے ان جگہوں پہ ریڈز کیے ہیں تو کریں. مقصد یہ ہے کہ یہ ایفرٹس بھی ہیں اور ساتھ سوسائٹی کا بھی جو ہے وہ کوآپریشن ہو, ڈیمانڈ ہونی ہی بند ہو جائے. پتنگ باز کہے ہی نہ کہ مجھے پتنگ چاہیے, وہ کہے مجھے کتاب چاہیے, میں نے کتاب پڑھنی ہے. لاہور شہر پتنگ بازی کی وجہ سے بین الاقوامی سطح پر شہرت کا حامل تھا, لیکن اس کے باعث ہونے والی ہلاکتوں کے بعد حکومت نے اس پر پابندی عائد کر دی. آج کے پروگرام میں ہم نے ان لواحقین سے بات کی جن کا اس خونی کھیل کی وجہ سے کوئی بچھڑ گیا تو وہ کہتے ہیں کہ پتنگ بازوں کو عبرتناک سزا دی جائے. پولیس دعویٰ کرتی ہے کہ وہ روزانہ کی بنیاد پر پتنگ بازوں کے خلاف کارروائی کر رہی ہے, جبکہ حکومتی عہدیداران کا کہنا ہے کہ شعور اور آگاہی کے بغیر پتنگ بازی کو روکنا ممکن نہیں. پروگرام جرم انجام سے اپنے میزبان عمر جاوید اور ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.